بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پہلی صلیبی جنگ کے بارے میں۔ مسلمانوں کی نصرانیوں سے سینکڑوں لڑائیاں ہوئیں، مگر ہر لڑائی کو صلیبی جنگ نہیں کہا جاتا۔ اصطلاح میں صلیبی جنگیں صرف ان لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعوت نصرانیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے دی تھی اور جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھی۔ یہ جنگیں باقاعدہ طور پر سن 499 ہجری میں شروع ہوئیں اور ان کا اختتام 690 ہجری میں ہوا۔ اس طرح یہ 2 صدیوں کا محیط عرصہ ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے لشکر تیار ہوئے تو افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ایک ساتھ روانہ ہونے میں یہ خطرہ تھا کہ راستے میں خوراک پوری نہ ہو سکے، چنانچہ کئی لشکر بن کر کچھ مدت کے وقفے سے روانہ ہوئے۔ یلغار کے پہلے مرحلے میں پیٹر راہب 13 لاکھ افراد کا مجمع لے کر روانہ ہوا، مگر اتنی بڑی فوج کو ایک ناتجربہ کار بدحواس راہب کیسے سنبھال سکتا تھا؟ چنانچہ یہ فوج راستے ہی میں بڑی ابتری کا شکار ہو گئی۔ جب یہ بلغاریہ پہنچی تو سامان رسد کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فوج نے اس طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لیے صلیبی سرماؤں پر حملہ کر دیا اور ہزاروں افراد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ لشکر اپنی جان بچا کر بڑی قسم پرسی کے عالم میں قسطنطنیہ پہنچا، جہاں قیصر ان کے لیے چشم برا تھا۔ قیصر نے خود اس لشکر کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں بلایا تھا، مگر اس لشکر کے سپاہیوں کی بے لگامی کا یہ عالم تھا کہ خود قیصر کو لینے کے دینے پڑ گئے اور انہیں عالم اسلام کی طرف رخصت کر کے ہی وہ چین کی سانس لے سکا۔ صلیبی لشکر جب عالم اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایشیائے کوچک میں سلاجقہ روم کی مملکت سے گزرا اور مقامی آبادی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کے ایک سالار رینالڈ نے 10,000 فوجیوں کے ساتھ منیسا کے قریب سرحد کے خالی قلعے پر قبضہ کر کے گرد و نواح میں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ تاریخ حروب صلیبیہ میں لکھتا ہے، انہوں نے صلیب کے نیچے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ فطرت ان کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے۔ اور وہ لکھتا ہے، صلیبیوں نے منیسا کے نواح میں بھیانک مظالم ڈھائے، بچوں کے ٹکڑے اور بوٹی کر کے سیخوں پر چڑھایا۔ یہ سلاجقہ روم کا علاقہ تھا جو خراسان اور شام کے سلجوکیوں سے الگ ایک شاہی خانوادہ تھا۔ اس کا بانی سلجوکی قبیلے کا ایک سردار سلیمان بن قتلمش تھا، جسے الپرسلان سلجوکی نے ایشیائے کوچک کا حاکم مقرر کیا، مگر اس نے یہاں خود مختار حکومت قائم کر لی تھی جس کا مرکز کونیا تھا۔ جب صلیبی لشکر یہاں پہنچا تو کونیا میں سلیمان کے جانشین سلطان کلیج ارسلان کی حکومت تھی۔ اس نے نصرانیوں کے مظالم سے حواس باختہ ہوئے بغیر فوری طور پر جوابی حملہ کیا اور ان کی غیر مرتب فوج کو شکست فاش دے کر منیسا اور دیگر تمام سرحدی علاقوں کو خالی کرا لیا۔ مچارڈ کے مطابق صلیبی جنگ کے اس ابتدائی مرحلے میں 3 لاکھ صلیبی موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ مچارڈ لکھتا ہے، وہ ترکوں کا پہلا حملہ بھی برداشت نہ کر سکے اور تقریباً سبھی تہہ تیغ ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی قسمیں کھا کر اپنی جان بچائی۔ پیٹر چند بچے کچے افراد کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر یورپ لوٹ جانے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ شکست اس کی ساری ناموری پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے لیے یورپ کو بریختہ کرنے والا یہ بدبخت انسان باقاعدہ جنگوں کے آغاز سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو کر گمنامی کے گوشے میں جا پڑا۔ اس شکست کے باوجود اہل یورپ کا جوش و خروش کم نہ ہوا اور یورپ کے بڑے امراء نے پیشورانہ کے ساتھ ارض مقدس جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ کلر ماؤنٹ کانفرنس کے 8 ماہ بعد لورین کا جنگ آزما نواب گاڈفرے ڈی بولین 80,000 پیادے اور 10,000 گھوڑ سوار لے کر پبائے رکاب ہوا۔ اس کے 2 بھائی ایلس ٹیسن اور بالڈون بھی اپنی فوجوں کو لے کر چل پڑے۔ اس کا چچیرا بھائی بالڈون بھی پیچھے نہ رہا۔ اٹلی کا ایک نواب بوہیمنڈ، نارمنڈی کا حاکم ربارٹ
بھی صلیب اٹھا کر مقدس جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جنوبی فرانس سے ریمانڈ اور ایڈہمر 1,00,000 فوج لے کر شریک ہوئے۔ اس طرح اس فوج کی مجموعی تعداد 5,00,000 پیادوں اور 1,00,000 سواروں تک پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے یہ فوج 21 جمادی الاولیٰ 490 ہجری میں سلجوقی ترکوں کے سرحدی قلعے منیسا کے سامنے پہنچ گئی۔ ترکوں نے مقابلے کی تیاری کر رکھی تھی۔ 1 ماہ تک جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں ریبارٹ نارمنڈی کے آ جانے سے صلیبیوں کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ تب ترکوں نے صلیبیوں کے آگے ہاتھ ڈالنے کی بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ کے قیصر کے حوالے کر دیا۔ 16 رجب کو صلیبی لشکر شام کی سرحد پر آ کر انطاکیہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلجوقی ترکوں نے انہیں گھیر لیا۔ عیسائی بڑی مشکل سے ان کے نرغے سے نکل سکے۔ آگے چل کر راستہ بھٹک جانے کے سبب وہ بدترین بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ کئی 100 افراد ایک ہی دن میں مر گئے۔ سپاہیوں نے نکاحت کی وجہ سے بھاری زرہ اتار کر پھینک دی۔ جولائی کی گرمی میں شدید پیاس نے انہیں تڑپا دیا۔ فوجی مختلف راستوں میں بکھر گئے اور آخرکار 12 ذوالقعدہ 490 ہجری کو انطاکیہ کے سامنے جمع ہو گئے۔ اس طرح شام میں سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک شاہ کا پوتا باغستان یہاں کا خود مختار حاکم تھا۔ اس کے پاس 15,000 سپاہی تھے جو 3,00,000 کے اس لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور 7 ماہ تک شہر کا دفاع کرتے رہے۔ اس مدت میں کئی عیسائی نواب دیگر شہروں پر بھی ہاتھ صاف کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں بلڈون سب سے کامیاب رہا، جس نے ساحلی شہر طرطوس پر قبضہ کیا۔ پھر شمال میں ایڈیسا کے شہزادے تھروس نے شاہی قسطنطنیہ کا باج گزارا تھا۔ اسے سلجوقی ترکوں کے خطرات کی روک تھام کے لیے اپنے ہاں بلایا۔ بالڈون اس کی مدد کے عنوان سے وہاں پہنچ گیا۔ کچھ مدت بعد شہزادہ مر گیا اور بالڈون ایڈیسا کا مالک بن بیٹھا۔ اس طرح یورپی امراء میں سب سے پہلے ایک مستقل ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر اس طرح وہ صلیبی جنگ میں شریک نہ رہ سکا اور لشکر سے الگ ہو گیا، مگر بعد میں وہ صلیبی لشکر کو خوراک اور رسد پہنچانے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرتا رہا۔ اس دوران مصر کے عبیدی حکمران مستعلی نے خود غرضی کی انتہا کر دی۔ وہ شام کی سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس کی فوج نے ربیع الاول 490 ہجری میں شام کے ساحلی شہر سور پر قبضہ جما لیا۔ پھر اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے 6 ہفتوں کے بعد شعبان 490 ہجری میں اسے سلجوقیوں سے چھین لیا تھا۔ اب القدس عبیدیوں کے نائب افتخار الدولہ حاکم بن گیا۔ عبیدی حکمران کے اس ناپاک حرکت کے بعد خود ہی یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ عیسائی کہیں اس سے اپنی دوستی فراموش کر کے اس کے مقبوضات پر ہاتھ صاف نہ کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ اس نے انطاکیہ کا محاصرہ کرنے والے صلیبی قائدین کے پاس اپنے سفیر بھیج کر بزدلانہ چاپلوسی پر مبنی یہ پیغام بھیج دیا۔